کیسے پتہ چلے کہ آپ کے گھر کے اندر جنات ہیں؟ جب خبیث جنات آپ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپس میں میاں بیوی میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بنا وجہ کے آپس میں اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا مسئلہ طلاق تک کی نوبت لا لیتا ہے، اور آپس میں رشتہ داروں میں جھگڑے ہونا اور گھر والوں کا بار بار بیمار ہوتے رہنا، چڑچڑا ہوتے رہنا، یہ جنات گھر میں ہونے کی علامت ہوتی ہے جو وساوس پیدا کرتے ہیں۔ تو میں آج آپ کو بتلاؤں گا، میرے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا، آج اس کی پوری حقیقت میں آپ کو بتلاؤں گا۔ آپ کے گھر میں خبیث جنات کیسے آتے ہیں اور اس کو کیسے روکنا ہے وہ میں آپ کو بتلاؤں گا، اور وہ بھی حدیث سے ثابت، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ دنیا و آخرت کی کامیابی اگر کسی چیز میں بتلائی ہے تو وہ اللہ کے نبی کے طریقے میں بتلائی ہے۔ تو اب سن لو، حدیث کے اندر ذکر ہے کہ اس گھر کے اندر جب شیطان ارادہ کرتا ہے، جب خبیث جنات ارادہ کرتے ہیں کسی گھر میں جانے کا، تو اس گھر میں ضرور داخل ہوتے ہیں۔ جس گھر کے اندر جاتے وقت اگر انسان بسم اللہ نہ پڑھ لے، دیکھو ہم کاروبار سے آتے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی خبیث جنات شیاطین ہمارے گھر میں نہ گھسے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بسم اللہ پڑھ کر گھر میں داخل ہو، سلام کر کر گھر میں داخل ہو، اور درود شریف پڑھ لینا، جس سے خیر و برکت بھی بہت زیادہ گھر میں ہوں گی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر بندہ جس گھر میں گھستا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے اب کوئی جگہ نہیں، اور ہمارے لیے اس گھر کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اور دوسری چیز، جب بھی آپ کھانا کھا رہے ہو تو بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کرو، پانی پی رہے ہو بسم اللہ پڑھ کر پانی پینا شروع کرو، باتھ روم جا رہے ہو تو باتھ روم میں جانے کی دعا پڑھو، یا تو پھر بسم اللہ پڑھ کر باتھ روم میں داخل ہو۔ اگر آپ ہر کام میں اللہ کا نام لو گے تو اللہ رب العزت آپ کی رہنمائی کرتا ہے، اور جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں وہ آپ سے دور بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس گھر سے نکل جاتے ہیں جب انسان ذکر کرتا ہے۔ آج ہمارے گھر کو دیکھو، آج ہمارے گھر کے اندر جھگڑے کیوں ہیں؟ اس لیے ہے کہ آج ہم گھر میں کھانا کھا رہے، سامنے ٹی وی لگی ہوئی ہے، آج ہم گھر میں کھانا کھا رہے، سامنے موبائل ہے، نہ ذکر کا کوئی اہتمام ہے، نہ بسم اللہ ہم نے پڑھی ہے، تو شیاطین بھی ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے وہ ہمارے ساتھ میں کھانا کھاتے ہیں، تو ان کی صحبتیں ہمارے اندر آ جاتی، وہ فتنہ مچانے والے، ہم بھی فتنہ مچانے والے بن جاتے ہیں۔ اگر دعا آپ کو نہیں آتی، کم سے کم بسم اللہ تو آپ کہہ سکتے ہو، تو آپ بسم اللہ کہا کرو، کیونکہ اگر آپ نے یہ معمول بنا لیا نا، آپ کے گھر سے جھگڑے، فساد، فتنے، اور سب سے بڑی چیز شیاطین دی جنات آپ کے گھر کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، اور سب سے بڑی چیز قرآن کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم۔